یار بول تیاری آواز کون کیوں نہیں نعرے رسالت آج جی آج چلو الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے سجی ہے محفلیں کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ عنوان ہے سنا کے لیے میرے قریب میرے چاروں ساز بندنوان اے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں یہ بخشنے کافی ہے مجھ گدا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے شرف حاصل کر رہے تھے صوبیدار گلدار صاحب سجی ہے محفلیں شاہد و سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہد حمد و سرا کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہونے کے بعد میں دعوت دیتا ہوں کہ حاجی بدر صاحب جو کہ ہمارے سالباز سے مہمان اس جلوس کی خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور تقریباً 10 یا 15 منٹ میں میلاد مصطفیٰ کی فضیلت جو وہ بیان کریں تو تشریف لاتے ہیں حاجی بدر الاسلام صاحب موضوع سالباز سے صلی وسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله جس سبحانی گھڑی جم کا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام میرے قابل صدر کرام عاشقان غلامان مصطفیٰ السلام علیکم آج کی یہ عظیم الشان جلوس اور محفل میلاد پاک جو کہ عاشقان مصطفیٰ نے اپنے پیارے آقا محمد کریم علیہ السلام کی اس دنیا پر تشریف لانے کی خوشی میں منعقد کی ہے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو اس سعادت میں مالی جانی عملی سکنی قدمی شامل ہیں یہ آپ کا
ان معاملات میں شامل ہونا ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کی شرط ہے، مومن ہونے کی شرط ہے۔ اور پھر جب آقا و مولا حضور کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو احسن تقویم میں پیدا فرمایا، اور احسن تقویم پیارے نبی پاک علیہ السلام سے افضل کسی کی نہیں۔ اور پھر قرآن پاک نے پہلے پارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے پیارے محبوب آپ کو میں یاد دلا رہا ہوں جبکہ میں نے فرشتوں سے یہ بات کی کہ اے فرشتوں میں اپنا نائب دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تو پھر ان فرشتوں نے کیا کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کی خطاب فرشتوں سے ہے۔ اور اس قالا ایک ہماری فقہ میں اور صرف میں یہ اصول ہے کہ وَإِذْ قَالَ جب کہا جاتا ہے تو پھر کسی کو یاد دلایا جاتا ہے، اور یاد کس کو دلایا جا رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو کہ اے پیارے محبوب آپ کو یاد ہے جب میں نے فرشتوں سے یہ بات کی، کیا کہا میں نے فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا کیا تم اس بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں اے پیارے رب ہم جانتے ہیں کہ جو تو خلیفہ بنانے والا ہے وہ زمین میں فساد کرے گا، وہ زمین میں گناہگاری کرے گا، وہ فسق و فجور کرے گا، اور ہم تیری تسبیح اور ہم بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب اس کے اندر منشا یہ تھا کہ اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہمیں فرشتوں کو بنا جو تیری عبادت کرتے ہیں، جو تیرا زہد کرتے ہیں، تقویٰ کرتے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو وہ جو انسان کو تو خلیفے کی بات کر رہا ہے وہ تو جا کے جنگ و جدل کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا، تو بہتر تو ہم اندر ان کی منشا یہ تھی۔ لیکن فرمایا اللہ پاک نے میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتا۔ اب یہ یاد دلایا جا رہا ہے مصطفیٰ کریم کو جبکہ اس دنیا کا بھی نظام ہی نہیں بنا، ابھی کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا پیارے محبوب یاد ہے جب میں نے فرشتوں سے یہ بات کی تھی، فرشتوں سے میں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا، فرشتوں نے یہ کہا تھا۔ اب یہ یاد حضور کو دلایا جا رہا ہے جبکہ ابھی نہ کوئی باب آدم کا ابھی وجود نہیں، ابھی اس مٹی کو پاک کو بھوندا نہیں گیا، اس میں حضور کی نورانیت پھیلائی نہیں گئی، بخشی نہیں گئی، ابھی بابے کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا، ابھی جسم بھی نہیں بنا، مٹی کو بھی نہیں لیا گیا، مدینہ شریف سے وہ مٹی بھی نہیں اٹھائی گئی، جبکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر آپ کا مرکز منور شریف ہے وہاں سے اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں میں جبریل امین کہا میں بڑا مقرب فرشتہ ہوں، اسرافیل نے کہا میں بہت مقرب ہوں۔ جناب چاروں فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم اتنے مقرب ہیں تو خلیفہ بنانا تو ہمیں بناؤ، تو آپ انسان کو کہہ رہے ہیں انسان تو اب اس میں کیا مقصد تھا؟ وہ ڈھانچہ بنانے کا مقصد باب آدم کو یہ تھا کہ اس باب آدم کے بنانے کا مقصد بھی ہے نور مصطفیٰ اس میں ہوگا، اس لیے جناب آدم کو پہلے تخلیق فرمایا گیا، پھر اس دنیا میں بھیجا گیا، پھر کم و بیش مختلف طریقوں سے مختلف واسطوں سے انبیاء علیہ السلام آتے رہے، حضور کا نور پاک مختلف جسموں ماؤں کے رحموں سے اور مختلف پشتوں سے ہوتا ہوا حضور نے فرمایا کہ میں وہ محمد عربی ہوں جس کا نسب بھی پاک ہے، جس کی ماں بھی پاک ہے، یہ تمام پاک رحموں سے پاک پشتوں سے ہوتا ہوا میری پیاری ماں آمنہ اور میرے پیارے والد عبداللہ تک پہنچا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فساد نہیں ہے۔ آپ نے اب یہ دلیل کون دیتا ہے کہ میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری ماں پاک ہے، میرا باپ پاک ہے، میری نسل پاک ہے؟ یہ آقا محمد کریم کی ذات ہے جنہوں نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کا نسب بالکل کلیئر ہے، آپ اور میں اپنی شہادت نہیں دے سکتے کہ میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں، یہ میری ماں جانتی ہے، آپ کی ماں جانتی ہے، آپ حلالی ہیں، لیکن محمد کریم نے فرما رہے ہیں کہ میں وہ محمد عربی ہوں جس کی نسلیں پشت در پشت سب پاک آئی ہے، پاک رحموں سے اور پاک پشتوں سے ہوتا ہوا نور مصطفیٰ جناب آدم سے لے کر جناب آمنہ اور عبداللہ تک پہنچا ہے۔ یہ حضور کی دلیل اب پیارے بھائیوں دوستوں بات سیدھی ہے، حضور کا میلاد کیا ہے؟ حضور جب بیان فرما رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کا نام محمد عربی ہے، جس کی ماں پاک، جس کا باپ پاک، جس کی پشتے پاک، تو پھر یہی تو میلاد ہم منا رہے ہیں۔ حضور نے خود منایا، پھر حضور نے مکہ شریف میں منایا، احادیث میں موجود ہے، حضور نے خود اپنی ولادت اپنے فضائل بیان فرمائے، تو ہم بھی حضور کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب کا طریقہ اس پر ہم چل رہے ہیں، صحابہ اکرام چل رہے ہیں، صحابہ اکرام کی محفل سجی، جناب حسان کو بلایا گیا، حضور نے اس کے لیے ممبر بچھایا گیا اور فرمایا حسان میرے مناقب و فضائل بیان کر، اور حضور نے پھر جب اس نے حضور کی شان بیان کی، پھر حضور کی شان میں جب اس نے قصیدے پڑھے تو حضور نے اس پر واہ
اسے داد دی، اس کے لیے دعائیں کی آسان، اللہ پاک تیری جبرائیل امین سے مدد فرمائے، تو اس سے بڑا اور کیا خوشی؟ ہم بھی تو حضور کا میلاد منا رہے ہیں، حضور کی خوشی منا رہے ہیں۔ یہ آپ الحمدللہ آپ اہل سنت و جماعت حضور کے میلاد کو مناتے ہیں۔ دوسری طرف سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں۔ اشرف علی صاحب تھانوی بہت بڑے علماء دیوبند کے بہت بڑے اکابر علماء میں ہیں، شیخ الاسلام مسلمین ان کو کہا جاتا ہے، حکیم الامت کہا جاتا ہے، ایسے القاب ان کو دیے جاتے ہیں۔ جناب نے بھی فرمایا اپنی کتاب نشر الطیب میں ایک باب باندھا ہے، نور مصطفیٰ کا باب۔ حضور نبی پاک کی نورانیت کا پورا باب لکھا، حضور کی نورانیت لکھی، حضور کی پیدائش لکھی، اور اسی طریقے سے دوسری بھی دیوبندیوں کی کتابوں میں سیرت کی جتنے سیرت نگار ہیں انہوں نے حضور کی نورانیت، حضور کی پیدائش کے واقعات لکھے ہیں۔ تو پھر ہم جب حضور کے میلاد کے مہینے میں حضور کی پیدائش بیان کرتے ہیں، پھر ہمارا اور ان کا اختلاف تو نہیں، لیکن وہ اپنی کتابوں میں تو حضور کا نورانیت لکھتے ہیں، حضور کی پیدائش لکھتے ہیں، حضور کی آمد کے تذکرے کرتے ہیں، حضور کی آمد کی برکات لکھتے ہیں، لیکن بیان نہیں کرتے۔ اس کا مطلب وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت حق کو اجاگر کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کریم کی ذات کا ہم میلاد منا کر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک تحقیق اللہ پاک نے مومنین پر احسان عظیم کیا کہ ان میں اپنے محبوب مبعوث فرما دیا۔ یقین جانی اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف حضور کے انوارات و تجلیات، حضور کی مختلف شانیں، انسانوں پر اپنے کرم، اپنے احسانات، لیکن کہیں بھی احسان جتایا نہیں۔ آنکھیں بڑی نعمت ہے اللہ کی، زبان بڑی نعمت ہے اللہ کی، زبان بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور پھر چلنا پھرنا، قدم پاؤں انگلیاں، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ پاک نے کہیں پر یہ احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں زبان دی، میں نے تمہیں ہاتھ دیے، میں نے تمہیں ٹانگیں دی، میں نے تمہیں منہ دیا، لیکن یہاں پر آ کر فرمایا کہ میں رب ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رب کریم اگر ایک عام دنیا دار کسی پر کوئی احسان کرے تو چھوٹے احسان کو جتائے تو ہم کہتے ہیں کتنا بڑا احسان کیا تو اس نے جتلا دیا، تو اس کا مطلب ہے رب کریم عالم ملکوت کا، تمام عالمین کا رب ہے، اس نے کوئی عظیمی احسان کیا ہے، عظیمی نعمت دی جس کو جتلایا گیا۔ فرمایا لقد من اللہ علیہ، میں نے مومنین پہ احسان کیا کہ اپنا محبوب ان کو دے دیا۔ ہمیشہ محبوب کا اترن دیا جاتا ہے، محبوب کی نظریں دی جاتی ہیں، اپنا محبوب کسی کو نہیں دیا جاتا۔ رب کریم نے مومنین پر احسان فرمایا کہ اپنا محبوب ان کو دے دیا، اس دنیا میں تشریف لے آئے محبوب کریم۔ تو میرے دوستوں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، میرے آقا مولا حضور کریم ذات کا میلاد منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے آقا مولا کریم ذات کے صدقے میں ہمیں میلاد مصطفیٰ انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بزم نے جو یہ اہتمام کیا ہے، میں بالخصوص اپنے برادر محترم حافظ الفام صاحب اور یہاں پر جو ہماری مسجد کے متولی ہیں حاجی عظیم الدین صاحب اور دوسرے احباب کا میں مشکور ہوں کہ آپ سب نے یہ اہتمام کیا ہے۔ ابھی نچندی میں یہ قافلہ جائے گا اور الحمدللہ وہاں بھی تقاریر ہوگا۔ علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علم نشر سینہ ہے، لوکل دیا لکھ ٹھہرا ساڑی ٹھہر مدینہ ہے۔ تو نعرہ تقریر جو ہے حاجی بدر اسلام موضوعہ صاحب عباس سے جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر اپنے نورانی بیان سے ناظرین کو مستفید فرمایا ہے، اور میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ محمد اکثیر موضوع جڑ کر زیادہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ وسلم علیہ
محبوبی کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہ جن کو سرکار بلاتے ہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں والے ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں آتے ہیں وہ دن کو سرکار بلاتے ہیں اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ ہے نیاز ہم سرکار کا کھاتے ہیں آتے ہیں وہ دن کو میرے آقا بلاتے ہیں نعت خوانی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے کیونکہ وقت کی تنگی کے باعث جو باہر سے رات آئے ہوئے ہیں انہیں بھی انشاءاللہ العزیز ابھی چلی میں بھی محفل ہوگی اس کے بعد ڈومو کجمیری میں بھی ہوگی وہاں انشاءاللہ ضرور موقع دیا جائے گا کسی آدمی کو اس چیز سے محروم نہیں کیا جائے گا